الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، پھر ہم ایک مرتبہ اپنے پروگرام کے اندر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، پھر ہم ایک مرتبہ FGN چینل اپنے ناظرین کے لیے، اپنے درشک کے لیے، اپنے ویورز کے لیے بہت ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے قرآن ٹائم، جس کا نام ہے قرآن ٹائم، جی ہاں، آپ کا بہت ہی پیارا پروگرام قرآن ٹائم ہم لے کر پھر ایک مرتبہ حاضر ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام یعنی قرآن ٹائم کے اندر ہم تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں۔ آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، سراپا جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم ایک دعا پڑھاتے ہیں سبق یاد کرنے کی۔ اگر وہ دعا پڑھ لی جائیں سبق شروع کرنے سے پہلے، سبق یاد کرنے سے پہلے، تو سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے اور بھولتا نہیں ہے۔ تو آئیے ہم وہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، تو میرے ساتھ آپ بھی مل کر پڑھیں پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین بھی۔ اللہم افتح اللہم افتح علینا علینا حکمتک حکمتک وانشر وانشر علینا علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال یا ذا الجلال والاکرام۔ والاکرام۔ جی پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم اس اپنے پروگرام کے اندر جو سبق کو پڑھتے ہیں وہ ہجے اور رواں کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو جلدی جلدی اسکرین کے پاس آ کر بیٹھ جائیے اور قرآن پاک کھول لیجئے۔ یہ جو صورت ہے سورہ نصر، اس کو اوپن کر لیجئے، کھول لیجئے قرآن پاک کے اندر۔ انشاءاللہ الکریم آج ہم سورہ نصر اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم آج ہم سورہ نصر اس کی چند آیات سیکھنے کی، مشق کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ اگر توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم درست تجوید کے ساتھ، درست مخارج کے ساتھ، درست تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ توجہ شرط ہے، توجہ ضروری ہے۔ تو ہمارا جو انداز ہوتا ہے وہ ہجے رواں کے ساتھ ہم لے کر چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی ہمارے ساتھ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھیے گا تو انشاءاللہ الکریم آپ کو جلدی سیکھنا آ جائے گا۔ حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای۔ حمزہ زیر ای۔ اچھا، یہ ای میں جھٹکا نہیں لگنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چونکہ حمزہ کے نیچے جو حرکت ہیں تو حرکت کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حمزہ زیر ای جھٹکا نہیں دیں گے، بلکہ حمزہ زیر ای،
حمزہ زیر ای. ویری گڈ ماشاء اللہ. ذال الف زبر ذا. زال الف زبر زا. ذال الف زبر ذا. زال الف زبر زا. ویری گڈ. اذا اذا اذا. اذا. جی ہاں، تو دال کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچیں گے چونکہ یہاں پر حرف مد ہے، یعنی الف مدہ ہے، اور الف مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک الف کی مقدار. جی آگے چلتے ہیں. جیم الف زبر جا. جیم الف زبر زا. جا. جا. اچھا، یہ جب ہم اس کو ہجے کر کے کھینچیں گے تو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے جا کو. آپ سوچ رہے ہوں کہ مد ہے تو پھر اس کو تو زیادہ کھینچنا چاہیے، تو ابھی نہیں. جب ہم حمزہ کی ہجے کر لیں گے تب اس کو جو مد متصل کی مقدار ہے 2-2.5 الف، پھر اس کو اتنا کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، مگر ابھی جب ہم نے حمزہ کی ہجے نہیں کی ہیں تو صرف اور صرف ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. اس طرح دوبارہ پڑھتے ہیں ہم. جیم الف زبر جا. جیم الف زبر جا. ویری گڈ ماشاء اللہ. حمزہ زبر حمزہ زبر آ. اب اس کو کھینچیں گے 2-2.5 الف کی مقدار جب پیچھے سے ہم ملائیں گے. جا. جا. ویری گڈ. جا. جا. اب پیچھے سے ہم ملائیں گے. اذا جا. اذا جا. اذا جا. اذا جا. اچھا، اذا یوں کر کے جھٹکا دے کے اس کو چھوڑیں گے نہیں، دال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. اذا جا. اذا جا. اس کو جھٹکا نہیں دیں گے. اذا جا. اذا جا. ویری گڈ ماشاء اللہ، اچھی کوشش کی ہے. جی مزید آگے پڑھتے ہیں. نون صاد زبر نص. نون صاد زبر نص. جی. را لام پیش رول. را لام پیش رول. لام کھڑا زبر لا. لام کھڑا زبر لا. نصر اللہ. نصر اللہ. لفظ اللہ کے لام کو پور کریں گے، را کو بھی پور کریں گے، تو اس طرح پڑھیں گے. نصر اللہ. نصر اللہ. نصر اللہ. نصر اللہ. ویری گڈ. ہا زیر ہی. حاضری. ہا زیر ہی. حاضری. نصر اللہ. نصر اللہ. صاد کو پور کریں گے. نصر اللہ. نصر اللہ. جی پیچھے سے ہم ملا کر پڑھیں گے. اذا جاء نصر اللہ. اذا جاء نصر اللہ. جی پیارے بچوں اور FJN چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ مل کر پڑھتے رہیں. اذا جاء نصر اللہ. اذا جاء نصر اللہ. لفظ اللہ کے لام کو پور پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلتے ہیں. واو لام زبر ول. واو لام زبر ول. فا تا زبر فت. فا تا زبر فت. والفت. والفت. ویری گڈ. ہا پیش ہو. ہا پیش ہو. ہا پیش ہو. ہا پیش ہو. ہا یہ بڑی ہا ہے جو درمیان حلق سے ادا ہوگی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اس کو ادا کریں گے. ہا ہا. ٹھیک ہے. ہا پیش ہو. ہا پیش ہو. والفتح. 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 آگے وقف. جب اس پر وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے والفتح. والفتح.
یعنی ہا کو ساکن کر دیں گے. کیا کریں گے؟ ساکن. کیوں ساکن کریں گے؟ کہ وقف کا قاعدہ ہے. کیا قاعدہ ہے؟ کہ جب جس پر وقف کر رہے ہو، جس حرف پر رک رہے ہو، اگر اس پر زبر زیر پیش، ٹھیک ہے، اسی طرح دو زیر دو پیش، کھڑی زیر اور الٹا پیش یہ ہو تو وقف میں یعنی کہ رکنے کی صورت میں اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ساکن. جی ہاں. یہ جب ہا پر ہم رکیں گے، وقف کریں گے، ٹھہریں گے تو ہا کے اوپر جو پیش ہے اس کو سکون میں یعنی جزم میں بدل دیں گے. کس میں بدل دیں گے؟ جزم میں. ہاں تو اب اس کو پڑھیں گے والفتح. 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 ہاں آخر میں ہا ساکن کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے. اب پیچھے سب ملا کر پوری آیت پڑھتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ. اذا جاء نصر اللہ. ایک مرتبہ اور پڑھتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ. اذا جاء نصر اللہ. ویری گڈ. والفتح. 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 نصر اللہ والفتح. نصر اللہ والفتح. نصر اللہ والفتح. نصر اللہ والفتح. ویری گڈ. اب ہم پوری آیت پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ابھی تو ہم نے توڑ کر آیت مکمل کری. اب پوری آیت پڑھیں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح. ویری گڈ. اچھی کوشش کی ہے ماشاء اللہ. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح. واو زبر و. واو زبر وا. را زبر را. را زبر را. ورا. 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 حمزہ یا زبر ای. حمزہ یا زبر ای. ورا ای. ورا ای. ورا ای. ورا ای. ویری گڈ. تا نون زبر تن. تا نون زبر تن. ورأیتن. 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 اچھا حمزہ میں عین کی آواز نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. ورعی عی یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. ورأیتن. ورأیتن. ویری گڈ. نون الف زبر نا. نون الف زبر نا. ورأیتن. ورأیتن. ویری گڈ. سین زبر سا. سین زبر سا. ورأیت الناس. ورأیت الناس. سین زبر سا. سین زبر سا. ورأیت الناس. ورأیت الناس. ورأیت الناس. ورأیت الناس. حمزہ میں عین کی آواز نہ آئے اس کا خاص ہمیں خیال رکھنا ہے. چلے اب ہم آگے چلتے ہیں. یا دال زبر ید. یا دال زبر ید. جی ہاں دال میں قلقلہ کریں گے آواز کو لوٹائیں گے. ید. 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 ویری گڈ. خا پیش خو. خا پیش خو. ید خو. ید خو. لام واو پیش لو. لام واو پیش لو. ید خلو. ید خلو. ید خلو. ید خلو. نون زبر نا. نون زبر نا. ید خلون. ید خلون. ید خلون. ید خلون. ویری گڈ. دال یا زیر دی. دال یا زیر دی. فی دی. فی دی. نون
نون لام زیر نیل نون لام زیر نیل فی دینل فی دینل فی دینل فی دینل لام کھڑا زبر لا لام کھڑا زبر لا فی دین اللہ فی دین اللہ ہا زیر ہی ہا زیر ہی فی دین اللہ فی دین اللہ فی دین اللہ فی دین اللہ جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھتے رہیں حمزہ فا زبر اف حمزہ فا زبر اف اچھا فا جو ادا کریں گے وہ دونوں ہونٹ نہیں ملیں گے ٹھیک ہے بلکہ اوپر کے دانتوں کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ ٹھیک ہے اف 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 اس طریقے سے اب اگر کوئی یوں بولیں گے اف اف یعنی دونوں ہونٹوں کو ملا دیں گے تو دونوں ہونٹوں سے فا ادا نہیں ہوتا بلکہ اوپر کے دانتوں کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ ٹھیک ہے یہ ملنے سے فا ادا ہوتا ہے ٹھیک ہے اف 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 واو الف زبر وا واو الف زبر وا اف وا اف وا اف وا اف وا جی جیم دو زبر جن جیم دو زبر جن اف واجن اف واجن اف واجن اف واجن جی اب ہاں جب وقف کریں گے تو پڑھیں گے اس کو اف واجا اف واجا جب وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے اف واجا اف واجا اف واجا اف واجا کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب دو زبر کی تنوین ہو دو زبر کی تنوین ہو جب اس پر وقف کریں گے تو اس دو زبر کو الف سے بدل دیں گے تو اس طرح پڑھیں گے اف واجا اف واجا جی اب پیچھے سے ملاتے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا أَفْوَاجًا پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین آئیے اب انشاءاللہ الکریم جو اس میں قواعد لگ رہے ہیں اس کو بھی ہم دہراتے ہیں کہ آج ہم نے جو دو آیت پڑھی ہے جو سبق پڑھا ہے تو اس کے اندر کون کون سے قواعد لگ رہے ہیں کون کون سے قاعدے جاری ہو رہے ہیں اس کو بھی ہم سیکھتے ہیں چونکہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ تجوید کے جو قواعد ہیں قراءت کے جو قواعد ہیں اس کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے نا تو صرف پڑھ لینے سے کام نہیں ہوگا پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے قواعد بھی معلوم ہونے چاہیے کہ کہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے ہر زبان کے اپنے اپنے قاعدے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے قرآن پاک جو عربی میں ہے اس کے بھی اپنے قواعد ہوتے ہیں تو اس کو قواعد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین اب ہمارے ساتھ توجہ کے ساتھ شامل رہیں انشاءاللہ الکریم کون کون سے قواعد یہ دو آیت کے اندر لگ رہے ہیں سرسری طور پر ہم اس کو سیکھنے کی جاننے کی کوشش کریں گے جی پیارے بچوں آپ میں سے کون بتائے گا کہ اذا جاء یہ جاء میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے جس کو آتا ہوگا وہ ہاتھ اونچا کرے گا جی ہمارے احمد رضا بھائی کو آتا ہے جی کون سا قاعدہ لگے گا مد متصل اچھا مد متصل کسے کہتے ہیں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا ایک بار اور بولیں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا جی ہاں پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین حرف مد کے بعد حرف مد مطلب الف مدہ واو مدہ یا مدہ اس کے بعد یعنی الف مدہ واو مدہ یا مدہ کے بعد حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو الگ کلمے میں نہ ہو اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے تب آپ دیکھ لیں جا تو جیم الف یہ الف مدہ ہے ٹھیک ہے تو حرف مد ہوا الف مدہ حرف مد ہوا
تو حرف مد کے بعد جو حمزہ ہے اسی کلمے میں، چونکہ جاء یہ ایک ہی کلمہ ہے، الگ الگ کلمہ نہیں ہے، تو ایک ہی کلمے میں ہے، حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو مد متصل ہوگا۔ ماشاءاللہ صحیح جواب دیا ہے ہمارے احمد رضا بھائی نے۔ اچھا، مد متصل کو 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے حرف مد ہوتا ہے اس کو ہم 1 الف کی مقدار کھینچتے ہیں، تو مد متصل ہوتا ہے اس کو 2.5، ٹھیک ہے، یعنی ڈبل اور ڈبل سے کچھ آدھا، ٹھیک ہے، اس طرح اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس طرح جاء، اگر آپ صرف اتنا کہیں گے جاء تو یہ جاء 1 الف کی مقدار ہوگا، بلکہ 2 جاء 2.5 الف کی مقدار اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ صحیح جواب ہے۔ اچھا، آپ میں سے کون بتائے گا کہ جو نصرو میں جو صاد ہے یہ کون سے حروف میں سے ہیں؟ جس کو آتا ہوگا وہ ہاتھ اونچا کرے گا۔ جی ابراہیم بھائی آپ بتائیں۔ حروف مستعلیہ۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ، جی ہاں، ہمارے ابراہیم بھائی کا جواب درست ہے، صاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھتے ہیں انشاءاللہ الکریم ہمارے احمد رضا بھائی بتائیں گے۔ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ جی ہاں پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، حروف مستعلیہ کو ہر حال میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صاد کو کیا کریں گے؟ پر کریں گے، کیا کریں گے؟ یعنی موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو اس کے بعد حرف ہے را، تو را کو کیا کریں گے؟ پر کریں گے یا باریک کریں گے؟ ہاں، کیا کریں گے؟ سارے بولے کیا کریں گے؟ کیوں پر کریں گے؟ کون جواب دے گا؟ جس کو آتا ہے وہ ہاتھ اونچا کرے گا۔ جی ہمارے ابراہیم بھائی بتائیں گے۔ را پر زبر یا پیش آ جائے تو را کو پر پڑے گے۔ جی ہاں پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، را پر زبر یا پیش ہو، یہ قاعدے آپ کو یاد رکھنے، یہ اس لیے دہرائے جا رہے ہیں تاکہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو یہ قواعد کے ساتھ پڑھیں، ہاں اس کی رعایت کرتے ہوئے پڑھیں، اس لیے یہ قواعد دہرائے جا رہے ہیں۔ اگرچہ یہ قواعد پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بھی دہرائے جاتے ہیں، تو بار بار اس لیے دہرائے جاتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے۔ وہ عربی کے اندر کہاوت ہے ما تکرر تقرر، جو بات بار بار دہرائی جاتی ہے وہ دل میں قرار پاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم بار بار دہراتے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ تو را پر زبر یا پیش ہو تو را کو کیا کرتے ہیں؟ پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ نصر اللہ میں جو لفظ اللہ کا لام ہے اس کو پر پڑھیں گے یا موٹا پڑھیں گے؟ پر۔ چلیں، ہمارے مدرسہ بھائی نے بتایا پر پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ پر پڑھیں گے۔ پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، کیوں پڑھیں گے؟ چلیں آپ جواب دے دیجئے۔ کیونکہ اس میں جلالت اللہ عز و جل سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے احمد رضا بھائی نے جواب درست دیا ہے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی ہاں، تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، کب؟ جب لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو۔ تو آپ دیکھیں لفظ اللہ کے لام سے پہلے والا جو حرف ہے را اس پر پیش ہے، تو لفظ اللہ کے لام کو کیا کریں گے؟ پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اب اس سے ایک بات پتہ چلی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین کہ پر اور باریک چیزیں، یہ چند چیزیں ہیں جو پر اور باریک پڑھی جاتی ہیں۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں آپ اس کو نوٹ کریں۔ ایک الف ہے، اس کو پر اور باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الف سے پہلے والا حرف اگر پر ہوگا تو اس کو پر پڑھیں گے، الف سے پہلے والا حرف اگر باریک حرف ہوگا تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ اس کی مثال جیسے میں آپ کو دوں، پر کی مثال قال، تب قال قاف الف زبر قا، تو یہ الف کو پر پڑھیں گے، کیوں کہ اس سے پہلا والا حرف قاف یہ پر حرف ہے۔ اور اگر الف سے پہلے والا حرف باریک ہو تو الف کو بھی باریک پڑھیں گے، جیسے کاف، ٹھیک ہے، کانا کانا، ٹھیک ہے، کاف الف زبر کا، تب کاف کو تو الف کو باریک پڑھیں گے، کیوں کہ کاف باریک حرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف کو بھی پر اور باریک پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے را کو بھی پر اور باریک پڑھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لفظ اللہ کے لام کو بھی پر اور باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قواعد اس آیت کے اندر جاری ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے ہم چلتے ہیں تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ، تو یہ ناسا کی جو نون ہے اس میں کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟
جی احمد رضا بھائی آپ بتائیں. नून मुशद्दद, नून मुशद्दद और कौन सा कायदा जारी होगा. तशदीद, इसके अलावा और क्या होगा इसमें. गुन्ना, किसका गुन्ना होगा. नून मुशद्दद का. नून मुशद्दद का गुन्ना होगा. ठीक है, तो मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद जब ये हो, नून मुशद्दद हो या मीम मुशद्दद हो तो उनमें गुन्ना होता है. ठीक है, तो इसको किस तरह पढ़ते हैं. वरअयतन नासा. ठीक है जी, माशाअल्लाह करीम. आगे बढ़ते हैं. यदखुलूना, तो अब यदखुलूना में जो लाम वाव पेश लू है. अच्छा चलें, आप अहमद रज़ा भाई आप बताएंगे यदखुलूना में ये लाम वाव पेश लू में कौन सा कायदा जारी होगा. वाव मद्दा. हाँ, वाव मद्दा किससे कहते हैं. वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा होगा. माशाअल्लाह. अच्छा, हुरूफ मद्दा को किस तरह पढ़ते हैं. खींच कर पढ़ते हैं. किस तरह पढ़ते हैं. खींच कर. एक अलिफ की मिकदार उसको खींच कर पढ़ते हैं. अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि हुरूफ मद्दा कितने हैं. जी इब्राहिम भाई आप बताइए. हुरूफ मद्दा 3 है. कौन कौन से. अलिफ, वाव और या. जी हाँ, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा. माशाअल्लाह. जी प्यारे बच्चों और FJN चैनल के नाजरीन, आइए हम अपना सबक इसको दोहरा लेते हैं. ठीक है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने को है. जी एक मरतबा इसको पढ़ लेते हैं. इदा जाअ नस्रुल्लाहि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वल फत्ह वल फत्ह. वल फत्ह. अब पूरी आयत पढ़ेंगे. इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वल फत्ह. वल फत्ह. आखिर में हा की आवाज़ आएगी. आगे चलते हैं. वरअयतन नास यदखुलूना वरअयतन नास यदखुलूना वरअयतन नास यदखुलूना वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा 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 वरअयतन नास यदखुलूना वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा. फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा. वेरी गुड, माशाअल्लाह. जी प्यारे बच्चों और FJN चैनल के नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है. इंशाअल्लाहुल करीम नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट एपिसोड में नए सबक के साथ, नई आयत के साथ हाजिर होंगे. एक और अर्ज़ आपकी खिदमत में ये है कि आप हमारे इस प्रोग्राम कुरान टाइम को देखते हैं तो आपको हमारा प्रोग्राम कुरान टाइम कैसा लगता है, तो इसका फ़ीडबैक दिए गए नंबर पर आप दे सकते हैं. आप अपने मशवरे इस प्रोग्राम के हवाले से दे सकते हैं. इंशाअल्लाहुल करीम अगर अल्लाह ने चाहा तो मजलिस आपके मशवरों को शामिल करने की कोशिश करेगी और इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करा करें. इंशाअल्लाहुल करीम ढेरों ढेर सवाब आपके हाथ आएगा. इंशाअल्लाहुल करीम नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हम आपके साथ मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए. अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो. अल्लाह ताला हमें फ़ैज़ान कुरान से मालामाल फरमाए. आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. इलाही खूब दे दे शौक कुरआन की तिलावत का. इलाही खूब दे दे शौक कुरआन की